وکٹر فرینکل کی کتاب مینز سرچ فار میننگ، یہ وہ کتاب ہے جو وکٹر فرینکل نے صرف 9 دن میں مکمل لکھ ڈالی، اور تب جب وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ میں 4 سال قید کاٹنے کے بعد آزاد ہوا۔ یہ وہ قید تھی جس کے دوران اس کے مکمل خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں وکٹر فرینکل کی کہانی۔ زندگی میں مسائل ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، کسی کے مارکس اچھے نہیں آتے تو کسی سے کوئی ایگزام پاس نہیں ہوتا، کوئی ریلیشن شپ کے ایشوز کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو کوئی جاب کی تلاش میں در در بھٹکتا ہے، اور پھر کوئی خطرناک بیماری کو فیس کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وکٹر فرینکل کی زندگی اور اس کے کچھ مسائل کے بارے میں بتاؤں گا، پھر آپ اپنے زندگی کے مسائل اس کے مسائل کے ساتھ کمپیئر کیجئے گا۔ وکٹر ایمل فرینکل ایک آسٹرین سائیکالوجسٹ اور نیورولوجسٹ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے سٹارٹ پر جب ایڈولف ہٹلر کی فوج نے اس کے ملک پر قبضہ حاصل کر لیا تو اس کی زندگی میں مسائل کی شروعات ہوئی۔ ایڈولف ہٹلر کی فوج نے اس کو اور اس کے پورے خاندان کو قیدی بنا لیا۔ نازی فورسز کے جو کنسنٹریشن کیمپس تھے ان کے قیدیوں پر روزانہ تشدد کیا جاتا تھا۔ ہٹلر کی فوج کے جو کنسنٹریشن کیمپس تھے وہاں پر قیدیوں سے شدید مشقت کرائی جاتی تھی، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھالے جاتے تھے، اور جو مشقت نہیں کر پاتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ کنسنٹریشن کیمپس میں روزانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو مختلف صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ صفیں وہ ہوتی تھی جن کے لوگ محنت و مشقت کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو گیس چیمبرز میں قتل کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس صف میں وہ کھڑا ہے آیا وہ کسی کام کے لیے یا مشقت کے لیے جا رہے ہیں، یا وہ پھر وہ گیس چیمبر کی آگ میں جھلسنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ روزانہ کا معمول ہوتا تھا۔ ہر روز صبح اٹھتے وقت کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی اگلی صبح دیکھ پائے گا یا نہیں۔ گویا کہ ہر قیدی کی زندگی میں دن کی شروعات 2 ہی آپشن سے ہوتی تھی۔ نمبر 1، گیس چیمبر میں جھلس کر اذیت ناک موت، اور نمبر 2، ذلت و رسوائی کی ایک اور زندگی کا دن۔ اس طرح کی زندگی گزار پانا زیادہ تر لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وکٹر فرینکل کے متعدد ساتھی اور کولیگز روزانہ کی بنیاد پر خودکشی کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنی لائف میں کوئی پرپز نظر نہیں آتا تھا۔ اسی ٹارچر کو برداشت کرتے کرتے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں کو گیس چیمبر میں بھیج کر جھلس کر مار دیا جاتا ہے۔ جب ظلم اور تشدد کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی بھی ہمت ہار جاتی ہے اور انتقال کر جاتی ہے۔ غرض کے ایک کامیاب سائیکالوجسٹ اور نیورولوجسٹ کی زندگی کچھ ہی دنوں میں ایسا پلٹا کھاتی ہے کہ اس کا مکمل خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ 27 ستمبر 1945 کو جب اس کو پرزنر آف وار کیمپ سے رہائی ملتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک بھائی کے علاوہ اس کا مکمل خاندان ختم ہو چکا ہے۔ یہاں سے وہ بندہ ایک فریش سٹارٹ لیتا ہے۔ 1948 میں وہ یونیورسٹی آف ویانا سے پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ 1955 میں وہ اسی یونیورسٹی میں نیورولوجی کا پروفیسر بنتا ہے۔ 1961 میں وہ دنیا کی مقبول ترین یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں لیکچرز دینا شروع کرتا ہے، اور سائیکالوجی کی دنیا میں لوگو تھراپی کی ایجاد کرتا ہے جس سے آج تک دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دوستو، وکٹر فرینک 1997 تک زندہ رہا اور اپنے ایکسپیرینس اور ٹیچنگ سے دنیا کی خدمت کرتا رہا۔ وکٹر فرینکل نے اپنی کتاب مینز سرچ فار میننگ 1946 میں نازی کنسنٹریشن کیمپ سے آزادی کے فوراً بعد لکھی، اور صرف 9 دنوں میں اس نے یہ پوری کتاب مکمل کر لی۔ دیکھیں، زندگی کے جن مسائل اور ایشوز کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم 2 طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان مسائل اور ایشوز کو بیس بنا کر گیو اپ کر دیں کہ میرے ساتھ تو یہ ایشوز ہیں، لہٰذا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، سو آئی سرینڈر۔ نمبر 2، وکٹر فرینکل جیسے لوگ جو اپنے ایشوز اور اپنے پرابلمز کو فیڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنے اچیومنٹس حاصل کرنے کے لیے۔ وکٹر فرینکل کو سائیکالوجی کی دنیا میں اتنی زیادہ ریسپیکٹ کیوں ملی جانتے ہیں؟ کیونکہ جو چیز وہ پڑھا رہا ہوتا تھا وہ ان ایشوز سے گزر چکا تھا، وہ ان ایشوز کو فیس کر چکا تھا۔ سٹریس مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو وکٹر فرینکل کے علاوہ اور کون بہتر پڑھا سکتا تھا کہ جو 4 سال نازی کے کنسنٹریشن کیمپس میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا رہا، جس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور اپنی لائف کی میننگ ڈھونڈتا رہا۔ وکٹر فرینکل کی کتاب مینز سرچ فار میننگ کا موضوع بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی میننگ کو تلاش کرنے میں گزارنی چاہیے۔ مینز سرچ فار میننگ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جو میرے پاس سافٹ کاپی میں موجود ہے۔ اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں
تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا ای میل ایڈریس مینشن کر دیں، میں آپ کو وہ کتاب فری میں سینڈ کر دوں گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کتابی باتوں کے ساتھ۔